یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 15 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ وَلَقَدْ اور بے شک کانوا یہ لوگ تھے، عَاهَدُوا عہد کرنے والے، اللہ رب العزت سے، من قبل اس سے پہلے، لا نہیں، یولون پھیریں گے، الادبار پیٹھ، وکانا اور ہے، عہد عہد اور وعدہ، اللہ رب العزت کا، مسئولا سوال کیا جانا، یعنی سوال کیا جائے گا۔ آیت مبارکہ میں عہد اللہ کا ذکر ہوا، یعنی بے شک اس سے پہلے یہ اللہ سے عہد کر چکے تھے، یعنی جو لوگ مدینہ منورہ میں اپنے گھروں کی طرف لوٹ جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، بے شک وہ غزوہ خندق سے پہلے اللہ رب العزت سے یہ عہد کر چکے تھے کہ وہ دشمنوں کو پیٹھ دکھا کر جنگ سے فرار نہیں ہوں گے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور جو غلطی ہم سے پہلے سرزد ہوئی اسے دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ لیکن انہوں نے وہ عہد توڑ دیا اور اپنے گھروں میں واپس جانے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان منافقین کو پورا نہ کرنے پر پوری ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے کسی چیز کا عہد کرنا گویا اللہ رب العزت سے عہد کرنا ہے، آپ کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ تو اس سے آقا علیہ السلام کی عزت اور منزلت کا پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے عہد کیا تھا، اور وہ عہد کب ہوا تھا؟ غزوہ احد میں 3 ہجری میں انہوں نے یہ عہد کیا تھا، جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ 1000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، جس میں 300 منافقین تھے، اور عین وقت پر جنگ کے وقت یہ لوگ پیچھے ہو گئے، یہ 300 منافقین، اور یہ بہانہ بنایا کہ آقا علیہ السلام نے ان کی رائے کا احترام نہیں فرمایا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے حالات پر قابو حاصل کر لیا تو انہوں نے گھبرانا شروع کر دیا اور بڑی بڑی قسمیں کھانے شروع کر دی، جس کا اس آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔